اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ سورہ ابراہیم ہے اور مکی صورت ہے، 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ سورت نزول کے اعتبار سے 72 ہے اور موجودہ ترتیب قرآن میں 14 ہے۔ سورت فخر مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت حقہ اور نبوت برحقہ کے بیان سے مصدر ہے، کیونکہ گزشتہ سورت میں کفار نے کہا تھا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور سورۃ رعد میں قیامت کا ذکر ہوا ہے بتانے کے لیے کہ ہر رسول اور نبی نے امتوں کو وقوع قیامت سے آگاہ فرمایا، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پیغمبر کو جو بعض گھاٹیاں پیش آئی، تسلی دی کہ انبیاء علیہ السلام اس طرح مشکلات سے گزرتے ہیں اور یوں اللہ ان کے درجات بلند و برتر فرماتے ہیں، والعاقبۃ المحمودہ عندہم، اور آخر انجام بہترین انہی کا ہوتا ہے۔ بہت سارے ربوط ما قبل کی سورۃ رعد سے بھی اور سورۃ یوسف سے بھی، ہود اور یونس سے بھی بالکل واضح ہے۔ سورۃ ذوات الراء ہے، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہے جسے ہم اتارتے ہیں آپ کو تاکہ آپ نکال سکے لوگوں کو ظلمتوں سے روشنی کی طرف۔ معلوم ہوا کہ اصل بیان، اصل واعظ، اصل نصیحت تب معتبر ہوگی جب اس میں قرآن و سنت۔ ہم نے آپ کو کتاب بھیجی تاکہ آپ لوگوں کو کفر اور شرک کے ظلمت سے نکالے۔ تو کفر اور ظلمت کے جیسے بیماریوں کا علاج نزول قرآن ہے، بیان قرآن ہے، درس قرآن ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ خدا کا فیصلہ ہے، إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ نور وہ راستہ ہے جو اللہ غالب خوبیوں والے کا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور بربادی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے۔ الذین، کافر وہ لوگ ہیں، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ ایسا اعتراضات پیدا کرنا، احکام اور مسائل میں ایسا ٹکراؤ پیدا کرنا جس سے مبادی النظر سطحی الخیال شخص کے پیر اکڑ جائے، یہ ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ کسی مسئلے کی تحقیق کی طلب وہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں ایک سوال ہوتا ہے تطلباً، سیکھنے کے لیے، ایک سوال ہوتا ہے تعنتاً، چھیڑ خانی کے لیے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ امام ابو یوسف درس حدیث دے رہے تھے، حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ پیغمبر نے ٹوپی اوڑھی ہے، کہا اوڑھی، کہا آپ کی ٹوپی کس رنگ کی تھی، کہا سفید تھی، کہا لاتیہ تھی یا ناشدہ، سر سے جڑی ہوئی تھی یا اٹھی ہوئی، آپ نے کہا لاتیہ تھی۔ تو اس شخص نے کہا آپ نے دونوں باتوں میں مخالفت نبی کی ہے، آپ کی ٹوپی کالی ہے اور پیغمبر کی سفید ہوتی تھی، اور آپ کی ٹوپی اونچی ہے سر سے، ناشدہ ہے، حالانکہ آپ نے سر سے جڑی ہوئی پہنی ہے۔ امام ابو یوسف نے تھوڑا سا تأمل کیا، پھر اس کو کہا اگر آپ کا مقصد اصلاح ہے تو آپ اصلاح نہیں، اصلاح لینے کی جگہ پر ہے، اور اگر آپ کا مقصد میری توہین ہے
فلا تموتن الا کافرا، کافر دنیا سے گزرو گے۔ حضرت مولانا شیخ نظام الدین اولیاء فوائد الفؤاد میں کہتے ہیں زمانہ گواہ ہے کہ وہ شخص دنیا سے کافر گزر گیا ہے۔ جو قوم را خدا رسوا نہ کر، تا دلے صاحب دلی نعمت بدر۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں اچھا سوچنا خدا کی رضا کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں نامناسب سوچنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کی علامت ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی پیغمبر مگر قوم کی زبان میں۔ قوم آپ کی عرب ہے تو آپ کی زبان عربی، ہم آپ کی امت ہے، قوم نہیں ہے، اس لیے امت کی زبانیں مختلف ہوتی ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا تھا کہ میں چونکہ ہندوستانی ہوں تو ہندوستانی زبان، حالانکہ ہندوستان میں مکرانی ہے، بلوچی ہے، سرائکی ہے، پشتو ہے، یہ سب ہندوستان کی زبان ہے، اس میں سے اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ بیان کرے ان کے لیے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پس بہکاتا ہے اللہ جس کو چاہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمتوں والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا تھا حضرت موسیٰ کو معجزات دے کر، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ نکالے اپنے لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف۔ یہ انبیاء اولیاء کا منصب ہے کہ وہ لوگوں کو شرارتوں سے، شیطانیوں سے، بدکاریوں سے، بدچلنیوں سے منع کر دیتے ہیں۔ وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو یاد دلا دے اللہ کے نعمتوں کے دن۔ کتنے شاندار دن ہے جمعے کا، آج ہمارا جمعہ ایسے عید و سماوات، مختصر وقت میں لوگ فارغ ہو گئے اور درس شروع ہو گیا۔ یہ مہینہ اور مہینوں سے کتنا افضل، اس میں قرآن آیا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کا دور دو رہا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کا قرآن سے سروکار ہے۔ وذکرہم بایام اللہ، ہم سمجھتے تھے کہ چونکہ حالات کے پیش نظر حکومتوں کا تقاضا ہے کہ کوئی اکٹھ نہ ہو طلباء کا، تو اللہ رب العالمین نے یہ آن لائن کا سلسلہ شروع کیا جس کا فائدہ دور و دراز تک ہے۔ وذکرہم بایام اللہ، اور یاد دلا دیں ان کو خدا کے دن۔ اصل میں یاد اس لیے دلاتے ہیں کہ آدمی کو کچھ وقت گزرنے کے بعد بھول ہو جاتی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا لطف اللہ صاحب تشریف لائے تھے حضرت بنوری کی تعزیت کے لیے، تو فرمایا میں اپنے پوتوں اور نواسوں کو بھیجتا ہوں کہ وہ آپ کا یہ نظام دیکھے، خوش ہو جائے۔ وہ جہانگیرے میں ہماری بے قدری دیکھ کر دوسری طرف نکل گئے، تو خیال نہیں رہتا۔ حضرت الاستاذ کے والد مولانا عبدالحق صاحب وہ دلی میں امام تھے ایک محلے میں جس میں صرف ایک مسجد تھی، مسلمانوں کے گھر نہیں تھے، اور فتح پوری میں شیخ الحدیث تھے۔ اتفاق سے ایک شخص وہاں مولانا کی مسجد میں نماز پڑھنے آیا، اس نے دیکھا کہ ایک عالم بیٹھے ہوئے بڑی بڑی کتابیں دیکھ رہا ہے، پوچھا کہ نماز ہی نہیں ہوتے؟ کہا کبھی آ جاتے کبھی نہیں، مسجد کا تو خیال رکھنا پڑے گا۔ اس زمانے میں اور خطرات نہیں تھے۔ اس شخص نے 4 مربع الاٹ کیے، 2 مسجد کے لیے، 2 مولانا کے لیے۔
یہ 2 مربع کی جو حاصل ہے وہ مسجد پر خرچ ہو، رنگ روغن اور کوئی کام، اور یہ 2 آپ کا معاوضہ اور آپ کے لیے اعزاز ہوگا۔ وہ زمین بھی ایسی تھی بارانی کہ اس میں سوائے چنے کے کوئی فصل نہیں ہوتی تھی۔ پاکستان بنا، ہندوستان کے لوگ وہی رہ گئے، یہ یہاں آ گئے، کئی دفعہ وہاں گئے بیچنے کے لیے، پھر ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ راتوں رات نکلے، یہ جو زمین پر قابضین ہے یہ آپ کو ختم کر رہا ہے۔ حضرت تشریف لے آئے اور پھر اس کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے اور سنتے بھی نہیں تھے۔ اچانک کلیم کا اعلان ہوا کہ اگر پاکستان کے لوگوں کی زمینیں وہاں ہیں تو وہ ثبوت پیش کرے تو یہاں اس کا بدل مل جائے گا۔ اتفاق سے عبد الرازق خان ترڈیر کا اس میں منشی تھا، اور استاد محترم مولانا لطف اللہ کو کہا گیا تو انہوں نے جا کر کے مولانا شبیر احمد عثمانی کو کہا، جو ان کے استاد تھے دیوبند میں۔ مولانا شبیر احمد صاحب نے لیاقت علی خان کو کہا، وہ وزیر اعظم تھے آل پاکستان کے۔ لیاقت علی خان نے کسی اچھے بیرسٹر سے کہا کہ ان کے کاغذات سیٹ کرو۔ انہوں نے وہاں کے ایک وکیل کو کہا، وہ ان زمینوں سے واقف تھا، اس نے ان کے کاغذات بھیج دیے اور وہ یہاں منظور ہو گئے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ ہندوؤں کے بچے بچائے زمینیں لیں۔ اتنی زمینیں لی کہ پورا جہانگیر ہے ایک طرف اور دوسری طرف، جلبئی میں ہو، جلسئی میں ہو، نوی کلی میں ہو، پبو میں ہو، جہان پر میں۔ تو حضرت صاحب کی جو بڑی طویل مالداری تھی وہ تو اس وجہ سے تھی کہ ان کے والد فتح پوری میں شیخ الحدیث تھے، اور دلی کے تنگ و تاریک گلی کی مسجد میں امام خطیب تھے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ دن ان کو کون یاد دلائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے۔ صبر آدمی مصائب پر کرتا ہے، حالات جیسے بھی ہو آدمی اپنے پروگرام سے نہ ہٹے، اور شکر اللہ کی نعمتوں پر ہوتا ہے، اس سے نعمت بڑھ بھی جاتی ہے، باقی بھی رہتی ہے، زوال کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا حضرت موسیٰ نے اپنے لوگوں سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو خدائی نعمت ہے جو تم پر ہوئی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب بچایا تم کو فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچا رہے تھے تمہیں برے برے عذاب، وہ یہ تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ذبح کرتے ہیں تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ مطلب یہ کہ ان کو کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا اور وہ آپ کی حکومت ملیامیٹ کر دے گا۔ تو فرعون نے نجومیوں کے کہنے کے بعد اسرائیلیوں کے یہاں نارینہ اولاد قتل کرنا شروع کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئے اور رسول وقت بنے تو پھر بھی فرعونیوں پر ایک ہلاکت آئی تھی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کے ہاں سے بہت بڑی۔ اب دیکھو نا، حکومت وقت کہہ رہی ہے کہ ان کو نہ چھوڑے، جیسے ہندوستان کا ناروا اور نارسا مودی حکومت مسلمانوں کے لیے مختلف بہانے ڈھونڈ رہی ہے، تو فرعون وقت بھی مسلمانوں کو اور اسرائیلیوں کو نہیں چھوڑتا تھا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو جب اعلان کیا تیرے رب نے، تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم شکر کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتیں بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
میرا عذاب بھی اسی طرح بہت سخت ہوگا۔ وقال موسیٰ، حضرت نے فرمایا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر کفر کرو تم اور جو بھی زمین میں ہے سارے، فإن اللہ لغنی حمید، بس بے شک اللہ غنی اور خوبیوں ہے، اس کو کیا کمی ہے۔ ثم لم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا آئی نہیں ہے خبر تمہارے پاس ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، قوم نوح وعاد وثمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور عادی قوم جن کے پیغمبر ہود علیہ السلام تھے، اور سمودی قوم جن کے پیغمبر صالح علیہ السلام تھے، والذین من بعدہم، اور وہ اقوام اور امتیں جو ان کے بعد ہوئی، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتے ہیں ان کی صحیح تعداد مگر صرف اللہ، لا یعلمہم الا اللہ۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ پیغمبر مرسل کے نسب نامے میں احتیاط کی جائے۔ محدثین معد بن عدنان تک تسلیم کرتے ہیں، اور آپ نے سنا اس کو غور سے، اور وہ وغیرہ سے منقول ہے کہ اما وراءہا فقد کذب النصابون، اس سے آگے جو ہے آدم علیہ السلام تک پہنچانا یہ جھوٹوں کا کام ہے۔ تو یہ منحرف تبلیغ سے اور یہ الحاد اور زندقت کا مرتکب شخص یہ کبھی کبھی سٹیج پر یہ بیان شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بڑا عالم ہے، حالانکہ علم ایسی کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں ایک اورنگزیب عالمگیر نے کہا تھا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ اصل نسب یہی ہے، لیکن اگر تم پورا بھی کر لو تو حرج نہیں۔ یہ ایک ذوق تھا ان کا، باقی شاید بادشاہ سلامت کے علم میں یہ بات نہ تھی کہ اس کو آگے بیان کرنے کو جھوٹا کہا ہے، اور جھوٹ سے پرہیز فرض ہے۔ ایسے موقع پر سلاطین ملوک کے اقوال اور نظام حجت نہیں ہوتا۔ لا یعلمہم الا اللہ، وہ علماء اور طلباء جو تفسیری معلومات حاصل کرنا چاہے، ان کی خدمت میں ایک عجیب بات عرض کرتا ہوں کہ جو کامل مکمل مفسر ہے اس نے یہاں پر نسب نامہ رسول کے بارے میں لکھ دیا ہے، جیسے مولانا شبیر احمد صاحب نے فوائد عثمانیہ میں لکھ دیا، سینکڑوں مفسرین۔ لیکن بعض وہ ہے جو اپنے تحقیقات پر منہمک ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا ہے کہ یہاں کیا بیان ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے ایک گزارش کی تھی کہ اعبدوا ربکم کا معنی ہے وحدوا ربکم۔ قرآن کریم میں عبادت وحدت الہی و فردت کے معنی میں ہے۔ آلوسی نے یہاں بڑے صفات لکھے، لیکن یہ صحابہ و تابعین کی تفسیر رہ گئی ان سے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، علامہ آلوسی نے نہ لکھا کہ وحدوا ربکم۔ ابن کثیر نے نقل کیا، جامع البیان میں ابن جریر نے نقل کیا، البحر المحیط میں غرناطی نے نقل کیا، السراج المنیر میں خطیب شیربینی نے نقل کیا، روح البیان میں اسماعیل حقی بروسی نے نقل کیا، احکام القرآن میں قرطبی نے نقل کیا۔ تمام مفسرین اجلہ جن سے ہمیں سروکار ہے ان سب نے یہاں اعبدوا بمعنی واحدو کے لیا، کیونکہ صحابہ و تابعین کی تفسیر ہے اور اس کا درجہ پہلے ہے۔ لیکن مع العلم الواسع و اطلاع البالغ، آلوسی رحمہ اللہ قد نسی ھذا وانا اتعجب لھذا۔ کیا نہیں آئی خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے ہیں، وہ اتنے زیادہ ہے کہ لا یعلمہم الا اللہ، سوائے اللہ کے ان کو کوئی نہیں جانتا۔ تو کیا ضرورت ہے کہ آپ نسب نامہ بیان کرتے؟
اور آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں. حالانکہ صحابہ اور تابعین نے کہا وَأَمَّا وَرَاءَهَا فَقَدْ كَذَبَ النَّسَّابُونَ، اس سے آگے جو ہے وہ نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ گڑھا ہے. اور پیغمبر نے بھی بس معاذ ابن عدنان پر ہی روک لیا تھا کہ بس یہاں تک صحیح ہے. یہ یا تو یہ بیان کرے گا جو نرا جھوٹ محدثین کے ہاں فریب سے کم نہیں، اور یا لوگوں کو کہے گا کہ لفظ خدا مت کہو، اللہ کہو. منکرین حدیث کے فتنے کا زرخرید ایجنٹ، یہ منکرین حدیث نے فتنے کے تحت سلف سے اعتماد اٹھانے کے لیے کہ آپ مولانا اشرف علی کا کہتے ہیں کہ 1365 کتابیں لکھی، وہ تو کتابوں میں خدا کا لفظ لکھ رہا ہے. آپ حضرت نانوتوی کو دارالعلوم دیوبند کے بانی و قاسم العلوم کہتے ہیں، انہوں نے تو آب حیات میں اور اربعین میں ہدایت الشیعہ میں لفظ خدا کا استعمال کیا ہے. الغرض شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین اور تمام علماء ہند اور اس طرح علماء فارس، انہوں نے مختلف عنوانات سے رب العالمین کے لیے لفظ خدا و خداوند تعالیٰ، کردگار، پروردگار، شہنشاہ کے الفاظ استعمال کیے. اس پہ اعتراض کرنا یا انکار کرنا فتنہ حدیث کا شاخصانہ ہے. حالانکہ پاس اچر وہ لوگ زین خودنا آگے کنداریان شاہ تناستے للیوٹسو جاتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پیغمبر ان کے پاس معجزات لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، پس لٹا دیا ان کے ہاتھوں کو ان کے منہ میں کہ بس اپنا منہ بند کرو. کبھی تبلیغ میں ایسے مسئلے بھی پیش آئیں گے. اور ہمیشہ لوگ حضرت حضرت نہیں کریں گے، کبھی آپ کے خلاف بھی منہ کھولیں گے. چنانچہ ایک مسجد میں جانا ہوا، وہاں کے امام صاحب نے اعلان کیا کہ آپ نماز پڑھائے اور درس دیں. میں نے کہا بھائی میں تو اتنا شوقین نہیں ہوں امامتوں کا، اپنے ہاں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن بارہ مجبور کیا تو میں نے نماز پڑھائی اور پھر انہوں نے کہا درس بھی دے دو. تو مجھے کہا یہاں بریلوی زیادہ ہے، ذرا احتیاط کریں. میں نے کہا اب تو یہی مسئلہ بیان کروں گا. چنانچہ میں نے ہری پگڑی کے بارے میں تفصیلات بیان کی اور لباس کی سنتیں بیان کی. وہ مولانا صاحب شروع میں تو بہت غصے میں تھے، پھر لوگوں کا حال دیکھ کر کہ وہ تبدیل ہو رہا ہے، تو جب درس ختم ہوا تو مجھے کہا بہت شکریہ. میں نے رخصت ڈھلا، تم تو مجھے روک رہے تھے. لوگوں نے کہا آپ ایک جمعہ ہمیں دیں گے، یہ سب مسئلے آپ جمعے میں بیان کریں، کیونکہ ہمارے ہزاروں ساتھی ہیں جو آج موجود نہیں ہیں اور آج تک کسی نے نہیں سمجھایا. تو کبھی کبھی ایسے بھی واقعات پیش آئیں گے. جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس پیغمبر معجزات لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، پر لٹا دیے ان کے ہاتھ ان کے منہوں میں. ہوائی جہاز میں آ رہے تھے، ایک بزرگ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے شور مچایا کہ آپ لوگ مجھے کچل رہے ہیں، آپ لوگ طالبان ہیں اور خطرناک لوگ ہیں. اب پھر اس نے فون کرنا شروع کر دیا ایک شخص کو کہ پتر یہ بڑے بڑے طالبان آئے اس جہاز میں اور یہ کراچی اور پاکستان کو بسم دیں گے، ذرا انہوں نے دست سی. پھر جب ہم اتر رہے تھے تو میں نے وہ جبہ وبہ پہنا پگڑی، تو مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ میں نے اپنے بزرگوں کے خلاف سارا کام شروع کر دیا. پھر یہاں معافی مانگنے بھی آیا. تو دنیا میں مختلف الوان اور رنگوں کے ساتھ واسطہ رہتا ہے.
وقالوا اور کہنے لگے انا کفرنا بما ارسلتم به، ہم نہیں مانتے ہیں جس کے ساتھ تم کو بھیجا گیا، پیغمبروں کو قوموں نے کہا، کافروں نے، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور اب یقیناً شک میں ہیں جس کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں، وہ شک بھی بڑھتا رہتا ہے، مریب صفت شکن کی، اور درمیان میں جملے رابطہ ہے، اس لیے یہ وہ اعراض نہیں ہے بلکہ رابطہ ہے۔ قالت رسلہم، کہا قوم سے پیغمبروں نے، افی اللہ شک، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی شک ہے، فاطر السماوات والارض، وہی تو پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ دعوت دیتے ہیں تم کو کہ بخش دے تم کو تمہارے گناہ، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور مہلت دیتے تمہیں ایک وقت مقررہ تک۔ یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ اے قوم، تم نے اس کی کیا قدر کی؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہنے لگے نہیں ہے تم مگر بشر ہمارے جیسے، تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، چاہتے ہو کہ روک لو ہم کو اس کام سے جس کا پوجا کرتے تھے ہمارے بڑے، فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، لے آؤ ہمارے خلاف غلبہ واضح۔ قالت لہم رسلہم، پیغمبروں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، اس میں شک نہیں کہ ہم بشر ہیں تمہارے جیسے۔ انبیاء علیہ السلام کی بشریت قطعی یقینی ہے۔ ولی الدین عراقی کا فتویٰ نقل کیا آلوسی نے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کے ذیل میں، کہ جو سخت بشر نہ مانے، اگر جاہل ہے تو ہم سمجھائیں گے، اور اگر عالم ہے تو ہم اس پر حکم کر کے اس کا گردن اڑا دیں گے۔ اکثر بدعتی لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ پیغمبروں کو بشر کہنا کفار کا دستور ہے، لیکن وہ یہ جملہ ہے کہ جس کو انبیاء نے بھی تسلیم کیا کہ ہاں ہم بشر ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اس بشریت کے ساتھ مجھے منصب نبوت اور وحی عطا ہے۔ پیغمبروں نے بھی کہا کہ ہم نہیں ہیں مگر بشر تمہارے جیسے۔ بھائی بظاہر صورت جسمی تو اس طرح ہی ہوتا ہے نا۔ مولانا بھی کہتے ہیں گر بصورت آدمی انسان بودے، احمد و بو جہل ہم یکساں بودے، نزنے ولیان پیغمبران کرل، نچ ہر سڑے ولیاں پیغمبر دے، یو بادشاہ وچ لخکر ورپس درومی، نچ ہر سڑی پسے گنے لخکر دے، خدے پخپل فضل سوک لویا سوک واڑکڑل، نچ ہر یو خار دلے یا لاہور دے، اسے نچ صرف بل سوک نشتا، پیدا کڑ خدے دا سر دا پاس سر دے۔ کہا ان سے پیغمبروں نے ہم واقعی بشر ہیں تمہارے جیسے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ احسان فرماتے جس پر چاہے بندوں میں سے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ، یہ ایمان والوں کو، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہمیں کیا ہوا کہ نہیں بھروسہ کرے اللہ پر، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور یقیناً اس نے سمجھایا ہمیں ہدایت کے راستے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور یقیناً صبر کریں گے جو تم اذیتیں پہنچاتے ہو ہمیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روبیا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ،
اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. توکل کرنے والوں کو توکل کی شان ہی بلند و برتر ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب خود پیدا کر دیتا ہے اور بڑے بڑے فرعونوں کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے. یا ایک زمانے میں ہم بھینسیں پالتے تھے، وہ ایک آدھ بھینس تھی، وہ بڑھتی گئی 22 ہو گئی. ہمارے جو بدخواہ ہیں وہ مختلف رپورٹیں درج کراتے تھے. ایک رپورٹ ایسی درج ہوئی کہ وہاں کے ایس ڈی ایم جو تھا وہ شاید فوجی بھی تھا. اس نے کمشنر سے اجازت لے لی کہ میں بہن سے اٹھواتا ہوں، اور اس دوران ڈی ایم ایل اے افضل خان کی میٹنگ میں میرا نام آیا، اور ڈی ایم ایل اے نے کمشنر کو دیکھا کہ احتیاط کرے، مولانا بھی ناراض ہے کہ ضیاء الحق حکومت میں ہماری عزت نہیں ہے. کمشنر نے فوراً ایس ڈی ایم کو کہا وہ آرڈر کینسل کرو. ڈی ایم ایل اے نے ابھی مجھے دیکھ کے کہا کہ خیال رکھو. نہ مجھے پتہ، نہ میری شکایت، نہ مجھے اس کا پتہ، نہ اس کا پتہ. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. الحمدللہ. مدینہ منورہ میں جنید کی موجودگی میں اسجد بھی تھا. ایک عالم دین جو اب امریکہ برطانیہ میں ہے، اس نے کہا کہ میں کراچی میں ایک جگہ میں امام تھا، بریلوی میری مسجد چھین رہے تھے. میں نے بڑا بینر بنایا کہ شیخ الحدیث مولانا مفتی زروری خان جمعہ پڑھائیں گے. دنیا جمع ہو گئی، بریلوی کوئی نہیں آیا. مجھے کہا میں نے آپ سے پوچھے بھی نہیں. میں نے کہا بہت اچھا ہوا کہ فائدہ پہنچ گیا آپ. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. توکل ایک منصب اور مقام ہے جسے ہمیں پرایا نہیں کرنا تھا. چنانچہ ہمارے یہاں پڑوس میں ایک بھائی صاحب تھے، پی آئی اے میں بڑے افسر تھے. ان کی اہلیہ کبھی کبھی ہمارے گھر آ جاتی تھی، اس طرف کھڑکی تھی. ایک دن انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ آپ لوگوں نے ریزیڈنٹ ایریا میں بافلو پالی ہے، یہ جائز نہیں ہے، کے ایم سی سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا. مجھے گھر والوں نے کہا، میں نے کہا دوبارہ آئے تو مجھے بتاؤ. ان کی میری لے دے ہو گئی. میں نے کہا آپ نے ٹیلی ویژن رکھا ہے، کتا پالا ہے، اس کی اجازت لی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں. میں نے کہا لے، خدا کے ہاں تو یہ جرائم ہے اور آپ حلال جانور کو جرائم کہتی ہے. میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں کہ وہ نوٹس لے. تم حکومت سے کہو جو کرنا ہے کر لیں. بات ختم ہو گئی. کچھ دن جب گزر گئے تو اس کے وہ خاون یہاں آ رہے تھے عصر کے بعد. اس زمانے میں دارالحدیث کی جگہ ایک باغیچہ تھا، اس کے سامنے پلنگوں پر ہم بیٹھتے تھے. تو میں نے کہا چونکہ اس کی اہلیہ سے منہ ماری ہوئی ہے تو یہ لڑنے آیا ہوگا. میں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، لاٹھی واٹھی اپنی قریب کر دی. اس نے آ کے کہا کہ نہیں، وہ گھر والوں سے بے ادبی ہو گئی، اس کی معافی مانگنے آیا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہا مجھے کچھ تکلیف ہوئی ہے تو پی آئی نے نوٹس دیا کہ علاج کر کے آؤ. میں نے ڈاکٹروں کو کہا، انہوں نے کہا لا علاج ہے. حکیم مرسلین کے پاس چلا گیا نصیر آباد. اس نے دوا تو دی لیکن کہا بھوری بھینس کے دودھ کے ساتھ کھاؤ. میں سرور کے باڑے میں گیا، انہوں نے کہا بھوری بھینس ایک تھی، آپ کے مفتی صاحب لے گئے. تو یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے. اللہ نے گما پھرا کے آپ کو پیرے میں لے آیا. میں اندر گیا، وہ جو دودھ پڑا ہوا تھا بالٹی میں وہ اٹھا کے لے آیا. میں نے کہا بچے کو بھیجو ہر روز. 2-4 دن نہیں گزرے تھے کہ واپس آیا. اس نے کہا بیماری ختم ہو گئی اور مجھے 10,000 روپے دیے کہ آپ اس کی بھینس لے آئے اور ہمارے بنگلے کے دیوار توڑ کے اندر باندھے. میں نے وہ 10,000 روپے اس کو واپس کیے. بھینس اس وقت ہم نے 6,000 کی خریدی تھی اور میں نے کہا بس یہی کافی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ صحت شفا دے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والے کو. وہ ایک واقعہ ہے
مدینہ منورہ میں ایک دکان میں ایک خوبصورت قرآن مجید خرید رہا تھا، 80 ریال کا دے رہے تھے، مجھے کہا تم 70 دو، لیکن مجھے کہا کہ شیخ ھذا یوزع عند باب عمر للحجاج الخارجیین وللآفاقی، انتم تلقون عند باب عمر صباحا انشاءاللہ ویؤتیکم۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ باب عمر سے قرآن بٹتے ہیں کیسے ملیں گے؟ کہا اس کے لیے تو مکی صاحب سے خط لے لو، ملک عبدالحفیظ سے لے لو، وزارت پاکستان سے لے لو۔ میں ان کے منہ کو دیکھتا رہا، میں ان کے منہ کو دیکھو، مسور کی دال کو دیکھو۔ میں نے کہا ہم تو ایک ذات جل وعلا کو جانتے ہیں، اس کو کہوں گا۔ فجر کی نماز جب پڑھی، میں نے منصور کو کہا تم پتہ کرو کہ یہ مکتبہ کب کھلتا ہے۔ منصور نے کہا 7 بجے کھلتا ہے۔ میں نے کہا 8 بجے ہم آئیں گے۔ 8 بجے ہم آئے دونوں، اور وہاں کافی بڑی بڑی داڑیاں فیصل آباد کی اور گجراں والے کی اور وہ مینڈک خور اور ٹاپا چیر اور وہ سارے کھڑے ہیں، اور دجال کے یاجوج ماجوج کے نمونے، اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ وہاں ایک چائے والا اوپر جا رہا تھا، چائے لے جا رہا تھا شیخ کے لیے۔ میں نے کہا ایک کارڈ لکھتا ہوں، دو دے کو کہا سب سے پہلے کارڈ دوں۔ میں نے کارڈ پر لکھا کہ میں اس طرح پاکستان سے ایک حاجی آیا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ جیسے ہی پہنچا دوبارہ بھاگتا ہوا آیا، کہا یہ دو بلا رہے آپ کو۔ میں گیا اور ہم بیٹھ گئے وہاں کرسیوں پہ۔ کیف الحال ہو، کیف الحال ہو، کیف حالک۔ میں نے کہا میں 2 باتیں کرنے آیا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ کچھ مانگنے نہیں آیا ہوں، اور دوسرا یہ کہ پوری دنیا کو آپ قرآن بانٹ رہے ہیں، اللہ اس خیرات کو قبول فرمائے۔ اس نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں بھی سال بھر میں بخاری ترمذی پڑھاتا ہوں، اور پھر شعبان رمضان میں قرآن کا دور کراتا ہوں، اور اس کے لیے تو یہاں کے قرآن جانا چاہیے۔ نیچے جب ہم اترے، اس نے 2-3 قسم کی چائے منگوائی، اور خادم کو کہا کہ جب تک شیخ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو نہ بھیجو۔ اور مجھے کہا آپ ماشاءاللہ تتکلم بکلام کریم ولسانک حلو عظیم، ماشاءاللہ تتکلم بالفصحى من لا ادری الا ما وقع فی القرآن والسنہ، انا ادرس ما سکنت هنا للدراسة ولا للتجارة، بس آتی للعمرہ والحج ثم اروح، واللہ یوفقنا بالخیر والسعادہ، ویا شکرا کلما جئت هنا لا بد لك ان تزورنا ويكون انشاءاللہ عندنا عزیمہ۔ میں آپ کی دعوت بھی کروں گا۔ جب ہم نیچے اترے، پیچھے سے وہ آدمی بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا 2 سلپ لکھے ہوئے، ایک پر 400 قرآن، دوسرے پر 600 قرآن، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بس آپ پتہ لکھوا دیں اپنا، یحسن العلوم آپ کے دفتر کے سامنے آپ کے پہنچنے سے پہلے کویت ایئر لائن سے پہنچ چکا ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، بھروسہ کرنے والوں کو۔ خدا کو پہچان لو پہلے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہا کافروں نے پیغمبروں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم ضرور نکالیں گے تم کو اپنی سرزمین سے، او لتعودن فی ملتنا، یا لوٹ آؤ گے ہمارے طور طریقوں میں۔ جس زمانے میں وہ خاموش تھے، حکم الہی نہیں آیا تھا، انہوں نے اپنا ملت سمجھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، بس وہی کہ ان کو رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ہلاک کریں گے ظالموں کو۔ ظالم جو ہے، جمعے کے دن لاک ڈاؤن سخت ہے، بارت آتی، بھئی کیا مطلب ہے؟ کہو جمعے کے دن لاک ڈاؤن نہیں ہے،
جاؤ اللہ کے گھر میں رو پیٹو معافی مانگو. ہائے ہائے ترسم نرسی بکا با عربی کی میروی بترکستان. پہنچ نہیں سکو گے منزل کو، غلط راستے پہ چل پڑے. ہاں نہ پہنچ سکے گا کبھی منزل حقیقت پر، صراط عشق میں جو تیز گام ہو نہ سکا. افسوس صد افسوس. جس کام میں سب سے زیادہ وزن ہے وہ دعا اور عبادت ہے اور مسجد کی حاضری ہے، وہ ان کے نزدیک ایک سرسری کام ہے. اللہ کا حکم ہے کہ میں ظالموں کو ہلاک کروں گا، 18ویں ترمیم تس نس ہو جائے گی. اختیارات آپ کے ایک بوڑھی عورت کے برابر رہ جائیں گے، اور تمہاری حرکتیں اور عوام کے ساتھ سخت روش نے وفاق کو آپ کے لیے تیز دار تلوار بنا لیا. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. ابھی اس پارٹی کا ایک مقتدر شخص جو پارٹی کے بڑے ہو کے منظور نظر رہے، وہ تعاون جمع کرنے آیا، اس نے مجھے کہا اس حکومت سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ ان کی نہ ہو، کہ لوگ کو ایذاء و ضرر کے علاوہ کوئی ان کا کام نہیں. اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں ظالموں کو چلنے نہیں دوں گا. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. اور آباد کر دیں گے تم کو ان کی سرزمینوں میں ان کے بعد. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي. یہ اس کے لیے ہے جو میرے مقام اور مرتبے سے ڈرتا ہو. وَخَافَ وَعِيدٍ. اور ڈرتا ہو عذاب سے. مقامی کے دو مطلب ہے، اللہ کا مقام مرتبہ الوہیت، دوسرا یہ کہ میرے حضور کھڑا کیسے ہوگا. وَاسْتَفْتَحُوا. اور انہوں نے فتح مانگی. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اور نامراد ہوا ہر زوراور و سرکش. من ورائی جہنم. ان کے آگے دوزخ ہے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. اور ان کو پلایا جائے گا پانی زخموں کا، وہ پیپ وغیرہ نو زوا. یہ تجرعہ، یہ گھوٹ گھوٹ کے پئیں گے. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ. اور اس کو نگال نہیں سکیں گے، گندے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. اور آئے گی ان کو موت ہر جگہ سے. کہتے ہیں خودکش کے ہر بال کے نیچے سے وہ موت آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. اور یہ مرے گا بھی نہیں، بلکہ وہاں تو پر جینا ہے اور عذاب کا دورانیہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. اور اس کے آگے اور بڑا عذاب ہے، یعنی قیامت کے بعد جہنم کا. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. مثال ان کافروں کی جو رب کو نہیں مانتے. اعمالهم کرماد. ان کے اعمال جیسے راک ہوتا ہے. رمت کہتے راک کو. اشتدت به الريح في يوم عاصف. تیز چلی ہوا اس پر طوفان کے دن. آصف تیز و تند ہوا. ذل سیلئی. اور آصف ابن برخیہ حضرت سلیمان کا خاص شاگرد اور وزیر، جس کے پاس اسم اعظم تھا. لا يقدرون مما كسبوا ولا شيء. طاقت ہی نہیں ہے ان کی، جو انہوں نے کمایا تھا کچھ بھی سب اڑ گیا. ذالک هو الضلال البعید. یہ گمراہی ہے دور کی. امام رازی نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اس جگہ کفار کے عمل کو راک کہا ہے. راک کا رنگ بھی بد ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے نا. یہی حال بدعت کا ہے. اور راک ٹھہرتا بھی نہیں ہے، راک توڑ جائے گا وہاں میں. تو اس طرح بدعتی اور مشرک کے اعمال قیامت کے دن تک نہیں رہیں گے. ذالک هو الضلال البعید. یہ گمراہی دور کی ہے.
الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین برحق. ان یشاء یذھبکم، چاہے ختم کرے تمہیں، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے مخلوق نئی. اللہ تعالیٰ کیا کیا بعید ہے، کتنی دنیا چلی گئی اور آج ان کا نام و نشان نہیں. وہ رنجیت سنگھ کہاں ہے اب، وہ ان کے گلاب سنگھ اور دیول سنگھ کدھر ہے؟ آسمان و زمین میں ان کا وجود نہیں سوائے جہنم کے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ امیر بلخ ان سے خفا ہو گئے تھے حضرت بلخ کے، اور ان کو نکلنے کا کہا. چنانچہ حضرت نکل گئے. 500 سال تک اللہ نے بلخ میں عالم دین پیدا نہیں کیا، ایسا خفا ہو گیا اللہ. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب مدنی اعلی اللہ مقامہ کو خفا کرنے والوں کی بھی حال بدو ہے. آج تک جو ہے نا وہ آبادی پریشان ہے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ نہیں اللہ کو کچھ مشکل. وبرزوا للہ جمیعا، یہ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور سارے. برزہ مانا بالکل ننگے کھڑے ہونا. فقال الضعفاء للذین استکبروا، کہیں گے کمزور متکبرین کو، انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے پیچھے تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم کام آؤ گے ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، کہنے لگے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی ہم تمہیں دیتے. سواء علینا، ہمارے حق میں برابر ہے، اجزینا ام صبرنا، کہ ہم چلائے یا صبر کرے. ما لنا من محیص، نہیں ہے چھٹکارا. اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ اس خیال میں تھے کہ یہ ہمیں چھڑائیں گے. مختلف درگاہوں آستانوں کے بارے میں بدعتیوں کا یہی خیال ہے. ہاں، مہر کی تجھ سے توقع تھی، ستمگر نکلا، موم سمجھاتا تیرے دل کو سو پتھر نکلا. اللہ اللہ. وے بے وفا یار خدے دیواخلا، د جندان ناد پمر خوشحال یما، او یو پہ دکلی تو متی شما، بل میں جانان پر ہزاران لو مینا. وقال الشیطان، شیطان نے کہا، لما قضی الامر، جب فیصلہ ہوگا قیامت میں، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے وعدہ کیا وہ برحق تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی وعدے کیے مگر ایسے ہی بکواس. وما کان لی علیکم من سلطان، نہ تھا میرا تم پر کوئی زور. الا ان دعوتکم، مگر میں نے تمہیں دعوت دی. فاستجبتم لی، تو تم نے مان ہی لیا. فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم، میں نہیں ہوں فریاد رس تمہارا. وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میرے فریاد رس ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں جو تم شرک کر چکے ہو پہلے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے عذاب دردناک ہوگا. وادخل الذین آمنوا، وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، داخل کیے جائیں گے ایمان و نیک عمل والے جنتوں میں. تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. باذن ربہم، رب کا حکم ہے. تحیتہم فیہا سلام، دعا ان کی آخر کار سلام ہے.
چنانچہ قرآن کی عادت ہے کہ ایسے موقع پر ایک زبردست مثال دیتے ہیں، کیونکہ المسلۃ بلا مثال کالفرس بلا لجام، مسئلہ ہو مثال نہ ہو جیسے گھوڑا ہے لگام نہیں ہے۔ علم تر کیف، آپ نے دیکھا نہیں، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیسے بیان کیا اللہ نے پاک کلمہ، کشجرۃ طیبہ، مانند پاک درخت کے، اصلها ثابت، جڑیں اس کی پختہ ہے، وفرعها فی السماء، اور شاخیں اس کی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور پھل دے رہا ہے ہر وقت اللہ کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہو سکتا ہے کہ یہ نصیحت لے۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے مسلمان کو، اور جیسے پاک کلمہ ہے اس کی مثال پھر دے دی ایک ایسے درخت سے جو بہت کارآمد ہے۔ حدیث صحاح میں ہے بخاری وغیرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا کہ وہ درخت کون سا ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پاک کلمے یا مسلمان کے ساتھ کیا ہے؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِ، لوگ جنگل کے درخت بتانے لگے۔ نزید عمر اوے مات یا دوا پہ درا خونم وے دل برا، ویلی عمر کد ویلے وے فرزندہ ہم بڑیر ز سر بلندہ۔ شاہ جہان شاعر کہتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر شروع سے سمجھ گئے تھے، لیکن بڑے بڑے اکابر ابوبکر عمر عثمان بیٹھے تھے، مناسب نہیں سمجھا گیا۔ بعد میں حضرت نے کہا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت، کھجور میں بڑی صفات ہے۔ روح المانی میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا دھڑا جب بنا کالبوت تو کچھ مٹی بچ گئی، ملائک نے پوچھا، حق تعالیٰ نے کہا سرہانے دفناؤ، فنبتت النخلا، کھجور نکل آیا۔ اس لیے حدیث میں ہے ان النخلا امتکم اکرموہا، کھجور تمہاری پھوپھی ہے، خیال رکھو اس کا، جیسے بلاول اپنے پھوپھی کا خیال رکھ رہا ہے، فریال تالپور۔ شابش۔ تو ڈاگئی مولانا انتخاب میں کڑے تھے، خلکو ته به وی دا ستاسو ترور د ګورې له وټو ورکای، دا خلک ډېر ناکار۔ اللہ اللہ۔ اور روح اللہ ایک شاعر تھا، ترڈیر کے مدرسے میں پڑھتا تھا، وہ اشعار پڑھتا تھا۔ وی پا ہزار ویسیب چی حملہ شوی وا، دا مودودی پا اشارہ شوی وا، او مفتی محمود وی پتا دے رحمتنا، تا پا گول میں اسکریپ پیش کرل تجویزنا، او داد جمعیت جنڈد حرزے کی منظوراوی، او ڈکال سروراوی، جنڈی تے بھیجا تھی اشارہ کو رہا۔ شعراء نے بھی حق ادا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی اپنے شاگردوں سے بھی کچھ ایسا سوال کرنا چاہیے کہ تاکہ پتہ چلے کہ کون سو رہا ہے، کون بالٹی حاجی صاحب کی طرح سر لٹکا کے سو رہا ہے۔ نہیں، ٹرک بابا بیدار رہو، اتنا کھاؤ کہ برداشت کر سکو افطاری تک، اتنا مت کھاؤ کہ پیٹ تجھ سے پناہ مانگے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ سمجھے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال ناپاک کلمے کی، کلمہ کفر کی، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، جیسے درخت ہوتا ہے ناپاک، جیسے زقوم کا درخت ناپاک،
زقوم اسٹرابیری، اجت السط من فوق الارض، اکڑ جاتا ہے زمین کے اوپر سے، کہیں بھی ڈال دو وہ جڑے کا لگا دے گا۔ ما لہا من قرار، اس میں کوئی قرار نہیں۔ خنزل کا ذکر بھی آیا ہے، فوم کا بھی آیا ہے، یعنی تھوم کا، لیکن درست بات یہ ہے کہ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَ فِي الْقُرْآنِ، وہ مراد ہے، اور وہ ہے زقوم۔ تو یہ کہتے ہیں اسٹرابیری کو برا کہہ دیا، اسٹرابیری تمہاری کوئی ماں بہن ہے کیا؟ اسٹرابیری کیا چیز؟ عربی میں زقوم، انہا طعام الاثیم، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین فإنہم لآکلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجرۃ الزقوم۔ وہاں مت کھاؤ زقوم، پشتو میں بھی زقوم، اردو میں بھی زقوم، فارسی میں بھی زقوم۔ تم نے اس کے لیے اسٹرابیری انگریزوں سے سودا کر لیا ایمان بیچنے کا۔ میری تحقیق اپنی جگہ اٹل ہے کہ یہ نہ کھائے، اور کم ہے امرود کھائے، ناشپاتی کھائے، انگور کھائے، بہترین خربوزے اور تربوز آئے وہ کھائے، بس رہ گیا تو بکرے کے خوشی رہ گئے، کلپا خوٹو چکونے لگئی ماں اور ہوئے ہر حیوان کے وہ سیدھا حرام دی دیکھو کوٹے کوڑے۔ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جس میں ان سے احتیاط نہیں تھی، عاجز و فقیر نے آواز دی کہ یہ ناجائز ہے۔ پھر اس کے بعد اس برتن میں دوبارہ اس کے لیے کلیجی بنتی تھی، میں نے کہا برتن پلیت ہو چکا ہے، اس کو 3 دفعہ دھونا ہے کم از کم، ورنہ 7 دفعہ دو اور 8واں مرتبہ مٹی سے مانجو۔ مولوی صاحبان سمجھ گئے، لیکن چونکہ اور علماء دین وہ شاید زقوم کا یہ مفہوم نہیں لیتے، اور وہ میری بات سمجھنے میں بھی شاید ان کو دیر لگ رہی ہے۔ اگر کوئی ان پر اعتماد کر کے ان کے متبع آدمی کھائے تو کھائے، لیکن میرے متبعین نہ کھائے اور اس سے بچے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، پکا کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں کلمے پر رہا، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، ویضل اللہ الظالمین، اور بہکاتے اللہ ظالموں کو۔ علماء کہتے ہیں القول الثابت سے مراد منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے، وسوال منکر ونکیر فی القبر حق، ابو حنیفہ نے کہا ہے فقہ اکبر، وعود الروح الی الجسد فی القبر حق، اور روح کا جسم کی طرف لوٹ آنا قبر میں برحق ہے۔ دیکھیے شرف فقہ اکبر علاء الدین بیکندی کی، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا خدا کے احسان کو ناشکری سے، یعنی پیغمبر کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اتار لائے اپنے لوگوں کو ہلاکت کی جگہ میدان بدر میں، جہنم، جو جہنم تھی مشرکین کے لیے، یصلونہا، اسی میں پڑ گئے، وبئس القرار، کیا نامناسب جائے قرار تھی، وجعلوا للہ اندادا، 2 قسم کے مخلوقات ہے، کچھ اللہ کے اپنے ہیں جیسے انبیاء و اولیاء، انہیں شریک خدا سمجھنا، جیسے عزیر کو ابن اللہ کہا، مسیح کو کہا، ملائک کو بنات اللہ کہا، یہ ہے انداد۔ اور کچھ خدا کے دشمن جیسے فرعون کا پوجا کیا گیا، نمرود کا کیا گیا، شیطان کا پوجا، وہ ہے اضداد۔ اس لیے ضیاء القاسمی خطبے میں پڑھتے تھے فلا ند لہ ولا ضد لہ،
نہ اس کا اپنا شریک، نہ اس کا کوئی غیر شریک. سبحان اللہ. اور بنائے انہوں نے اللہ کے لیے ان کے اپنوں کو شریک، لیضلوا عن سبیلہ کہ بھٹکا دے راستے سے. قل تمتعوا آپ فرمائیے فائدہ اٹھاؤ، فإن مصیرکم الی النار پس تمہاری باز گشت جہنم ہے. قل لعبادی الذین آمنوا آپ فرمائیے مسلمانوں سے یقیموا الصلاۃ پابندی سے پڑھے نماز، وینفقوا مما رزقناہم اور خرچ کرے اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا، سرًا چھپا کر، وعلانیۃً اور دکھا کر، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستیاں. دنیا کے اندر آدمی مال رکھتا ہے کہ بھئی خرید و فروخت ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگی. یا یہ کہ دوست کے سامنے بڑا مالدار نظر آ جاؤ. اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین. وانزل من السماء ماء اتارا آسمان سے پانی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پس نکالا اس کے ذریعے پھلوں میں سے روزی تمہارے لیے. ابھی افطار کا وقت ہونے والا ہے، کیا قسم قسم کے کیلے، خربوزے، تربوز اور نوری آباد کے خوش رنگ اور منور خربوزوں سے اخسنی دسترخوان سجا جائے گا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ اور کام میں لگائے تمہارے لیے کشتی. او بڑی کشتی ہے لیکن کام کوئی نہیں کر رہا. لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ کہ چلے سمندر میں، بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ اور کام میں لگایا ہے نہریں. کہتے بڑے علماء جیسے سمندر، چھوٹے جیسے نہر. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ اور کام میں لگایا تمہارے لیے سورج اور چاند مسلسل. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کام میں لگایا رات اور دن. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ دے دیے تم کو اور وہ چیز جو تم نے مانگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم گننا چاہو خدا کے احسانات نہیں گن سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے. دوسری جگہ ہے ان اللہ غفور الرحیم. تو اصل میں نعمت کا تعلق دو جگہ ہے، ایک منعوم سے ہے اور ایک منعم سے. انعام یافتہ جس پر نعمت ہوئی ہے وہ کیسا ہے؟ وہ تو ظلوم و کفار ہے، ناشکرا ہے. اور انعام کرنے والا کیسا ہے؟ غفور الرحیم. تو قاعدہ یہ ہے کہ نعمت کا تعلق دو جگہ رہتا ہے، یا جس پر انعام ہوا ہے اس کا ذکر یہاں فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، اور یا یہ کہ خود منعم و محسن کس شان کے ہے، ان اللہ غفور الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا اور جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار بنائے اس شہر کو امن والا. مکہ مکرمہ کے لیے دعائیں. الحمدللہ آیات پڑھتے ہوئے اعلان ہوا ہے کہ مکہ و مدینہ دونوں نمازی و طواف کے لیے کھول دیے گئے. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ اور بچا مجھے اور میرے بال بچوں کو، ان نعبد الاصنام کہ ہم پوجا کرے بتوں کا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس اے پروردگار انہوں نے بہکایا بتیرے لوگوں کو. فمن تبعنی فإنہ منی جو میرے اتباع کرے وہ میرا ہوگا. ومن عصانی اور جو میرے خلاف کرے فإنک غفور الرحیم. انبیاء مہربان ہوتے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع اے پروردگار میں چھوڑ آیا بال بچوں کو ایک ایسی سرزمین میں جہاں پتہ نہیں اگتا.
حضرت حاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل کو بحکم الہی وہاں پہنچا دیا۔ جگہ کیسی ہے؟ خواہ تیرا گھر تو ہے عند بیتک المحرم، ویرانہ ہے، اجاڑا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار تاکہ نماز پابندی سے پڑھے۔ اشارہ ہے کہ ایمان کا پہلا مرحلہ جو دیکھنے میں آئے گا اور جو ایمان کا اصل پہچان ہوگا وہ نمازوں کی پابندی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ طلب علمی سے، مسافرت سے، علوم کے حصول و تحصیل سے حاصل کیا ہے؟ دیندار ہونا، نمازی ہونا۔ میرے بھائی تھے حاجی راج علی خان، 6 سال مکہ مدینہ میں گزارے، میں نے بھیجا تھا۔ ان کے بیٹے یہاں پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا یہ سب مولانا جیسے عالم کا نہیں، عالم ہونے کی ضرورت نہیں، انسان بنے، نماز پڑھے۔ کہ عالم تو کوئی دنیا میں بنتا ہے۔ کیا قیمتی بات کہی ہے۔ اے پروردگار میں چھوڑ آیا بیوی بچوں کو، بی بی ہاجر، ہاجرہ مت کہو، جہالت ہے، لفظ ہاجر ہے، ہاجرہ نہیں ہے، بفتح الجیم و بدون الہا فی آخرہ، یہ اسم ام اسماعیل محیط المحیط، بخاری، مشکات، ترمذی، مسلم، ابو داؤد، کوئی کتاب نہیں جس میں ہاجر نہ ہو، ہاجرہ کہیں نہیں۔ ایک ایسی سرزمین میں غیر اسی زرع کہ وہاں پر کوئی پتا نہیں اگتا۔ اب تو یہ مدینہ کے خربوزے ہیں، یہ مدینہ کا انگور، خاص طریقے سے پڑے رہتے گاڑیوں میں۔ 10 ریال میں نے ایک جگہ دیے، مجھے 10 تربوز دیے، ایک تربوز 15-20 کلو سے کم نہیں تھا۔ میں نے کہا میں کیسے لے کے جاؤں گا؟ کہ ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایسے قدردان۔ علماء نے لکھا ہے کہ آل و اولاد کو ایسی جگہ رکھنا جو بہت ہی زیادہ پرسکون ہو، پرشوقت ہو، شاید وہ حلوے مانڈے میں لگ جائے۔ کسی زمانے میں بعض اچھے لوگ شہری مدرسوں میں طلباء کو نہیں بھیجتے تھے، کہتے یار ایسا نہ ہو کہ سبق کمزور ہو جائے۔ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کر دے دل لوگوں کے مائل ان کی طرف۔ یا اللہ یہ تو جنگل و دشت ہے، خدایا یہاں کے لوگوں کا دل یہاں موڑ دے۔ آج ہمیں اجازت مل جائے تو عید الفطر کے فوراً بعد ہم بماں بال بچوں کے عمرے کے عنوان سے وہی ہوں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ آسان فرما، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات مولا تیری ہی رحمت برستی ہے۔ یا رب کرے وہ دل کہ مدینہ کو جائے ہم، خاک در رسول کا سرما لگائے ہم۔ یعنی لوگوں کے دل بھی ادھر مائل ہو، ایسے مائل ہوئے کہ پوچھو نہیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور روزی دے ان کو پھلوں میں سے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ شکر کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیسی فکر تھی لوگوں۔ بی بی سارا پہلے تو خوش تھی کہ چلو ہاجر و اسماعیل سے جان چھوٹی، لیکن جب دیکھا کہ مرکزیت بن رہی ہے مکہ کی تو پھر خفا ہو گئی۔ تو حضرت نے کہا آپ بھی دعا کریں، کہ نہیں دعا آپ کی قبول ہوتی کیونکہ آپ ہر دعا سے پہلے قربانیاں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی، 10-10 20-20 100 گائے کٹواتے تھے، لوگ سمجھ لیتے کوئی خاص مہم درپیش۔ ایسے لوگ بھی میں جانتا ہوں کہ جو کرتے تھے اور جب وقت آ گیا کرنے کا تو ہاتھ کھینچ لیا۔ 2 چیز تیرے اقلست دم فرو بستن، بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجر اور اس شاہ عبدالعزیز صاحب کے، شاہ اسماعیل بھتیجے شاہ عبد الغنی کے بیٹے ہیں،
اور شاہ اسحاق ان کے نواسے، لیکن دونوں جید عالم اور زبردست محدث تھے. تو آپ فرماتے تھے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب خوب سنتے ہیں دعاؤں کو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے پروردگار پابند بنا مجھ کے نماز کا، ومن ذریتی، میری آل و اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعائے، پروردگار دعائیں قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی، معاف فرما مجھے اور میرے والدین کو. اس کی جواب جو ہے نا وہاں گزر گیا ہے توبہ میں. وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ. وللمؤمنین، اور مسلمانوں کی بھی یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہو. ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، سوچنے بھی نہیں اللہ کو بے خبر ان کرتوت سے جو یہ ظالم لوگ کرتے ہیں. کورونا کو بہانہ بنایا، لاک ڈاؤن لوگوں پر مسلط کیا، لوگوں کے اوقات برباد، لوگوں کے کاروبار تس نس، عزت والوں کو ذلت والے بنایا. مت سوچے کہ یہ اللہ بے خبر ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بے شک وہ مہلت دے رہا ہے ان کو اس دن کے لیے جس میں ان کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی. مہطعین، دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اٹھائے ہوئے ہوں گے سروں کو، لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں پلٹے گی ان کی نگاہ خوف کے مارے. وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، یعنی ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے پٹ رہے بس. باقی عربی میں ہوا کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، اور لوگوں نے اور ترجمے کیے، میں اسی ترجمے پہ قائم ہوں کہ ان کے دل جو ہے نا غم کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ایسے ہوں گے جیسے ہوا میں غبارہ اڑ رہا ہے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، ڈرا دیجئے لوگوں کو اس دن کے عذاب سے. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہیں گے ظالم لوگ، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے پروردگار مہلت دے ہمیں ایک نزدیک وقت تک. نجب دعوت کا، مان لیں گے آپ کی دعوت. ونتبع الرسل، اتباع کر لیں گے پیغمبروں کی. یہ اس وقت تو کہیں گے عذاب دیکھ کر. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا نہ تھے کہ قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم کبھی بھی خوار نہیں ہوں گے. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور رہے ہو تم ان لوگوں کی بستیوں میں جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا. وتبین لکم کیف فعلنا بہم، اور ہم نے بیان کیا کس طرح سلوک کیا ہم نے ان سے. وضربنا لکم الامثال، اور ابھی قوم نوح و عادی و سمودی و لوطی کے تذکرے نہیں ہوئے، اور بیان کیا تمہارے لیے مثالیں. وقد مکروا مکرہم، اور انہوں نے سازشیں کی، بڑی سازشیں. وعند اللہ مکرہم، اگرچہ ان کی سازش خدا کے ہاں جا کے ختم ہوتی ہے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ تھی ان کی سازش کہ راستہ چھوڑ دے اس کے لیے پہاڑ. چنانچہ پہاڑ کے خلاف سازش ہو گئی، سرنگ بن گیا، ریل گاڑی ادھر سے گھس کے ادھر نکل جاتی ہے. ہاں، لیکن عالم دین ایک مستقل مزاج مومن مسلم، وہ ایک بچے کو اسکول میں انعامات دیتے وقت کوئی امریکی ایمبیسڈر آیا ہوا تھا، اور اس بچے نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ سے نہیں لوں گا، آپ وزیرستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو چلی کر رہے ہیں، ناحق مار رہا ہے. جس پر انور شعور نے کہا تو نے سر ہم سب کا اونچا کر دیا، اے صمد خرم صدا خرم رہو. انور شعور نے جنگ میں لکھا کہ آپ نے ایسی غیرت دکھائی کہ ہم سب کا سر اونچا ہو گیا. تو نے سر ہم سب کا اونچا کر دیا، اے صدا خرم رہو. اللہ اللہ، ایسے غیرتی لوگ دنیا میں ہوتے ہیں. اور اگرچہ ان کی سازشیں چھوڑ دے ان کے لیے جگہ پہاڑ.
لیکن ایمان کی استقامت. حال ہی میں ایک طالب علم کو کچھ ایجنسیوں نے پکڑا تھا، بے قصور ہے سخاوہ. اس طالب علم سے انہوں نے سوال جواب کیے کہ تم کیوں ایسا سوچتے ہو، کہا تم کیوں مسلمانوں کو مار رہے ہو، تم کیوں مسلمانوں کو امریکہ کے حکم پہ مار رہے ہو. وہ افسران مجھے بتاتے تھے کہ ہم اس کو نہ کرا سکے. اس نے کہا اب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں یہی کروں گا. وہ نر بچیا. تاخیر میں ہم نے کہا مولانا مفتی زروری خان کیسے ہے؟ کہ وہ ہم سب کے استاد ہیں، استادوں کے استاد ہیں. کہ وہ اس کام کو غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط استعمال ہو رہا ہے طلبہ کا. پھر غلطی ہے میری، پھر میں معافی چاہتا ہوں. رو پڑا. تو افسران نے کہا، ہم نے ایک دوسرے کو کہا کہ تم بھی اور ہم بھی اپنے بڑوں کو مانتے ہیں، دیکھو کیسے مان رہے ہیں. ہمارا پورا ہاؤس خاموش نہ کر سکا، لیکن مولانا کا نام سنتے ہی کہ وہ اس کام کو صحیح نہیں کہہ رہے کہ خود پاکستان کو کمزور کرنا اور پاکستان کے ایجنسیوں کے خلاف کام کرنا یہ بجائے فائدے کے نقصان کا باعث ہے. تو اس نے کہا بس میری توبہ ہے. ہم نے کہا آپ جائیں گے وہاں کا؟ نہیں، ابھی نہیں بھی ماریں گے. کیوں گئے تھے؟ بعد میں جاؤں گا. تو وہ افسران نے مجھے قصہ سنایا کہ واہ مولانا کیا تعلیم ہے آپ کی. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، گمان نہ کرنا اللہ کے بارے میں کہ وہ خلاف کرے گا ان وعدوں کا جو پیغمبروں سے کیے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کیا وعدے کیے؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ وعدہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم من بعدہ وَلَقَدْ صَدَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یہ تمام وعدے ہوئے ہیں نا، یہ پورا ہوں گے. دیکھو انتقام کے لیے دو صلاحیتیں چاہیے، ایک مزاج اور دوسرا طاقت. ان اللہ عزیز طاقتور ہے، ذو انتقام بدلہ لینے کا بھی شان رکھتا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن بدل جائے گی زمین ایک اور زمین کے ساتھ. یہ زمین اس قابل نہیں ہے کہ اس پر جنت قائم ہو جائے، کیونکہ جس جگہ قتل ہو جائے وہ جگہ عدالت کے لیے نہیں ہوتی، عدالت کہیں اور لگتی ہے. اور اس زمین پر تو خون خرابہ ہوا ہے، تمام برائیاں ہوئی ہیں، یہ تو ہٹانا ضروری ہے. اور یہ چاندنی ہٹا دے، یہ میلی کچیلی ہو گئی. والسماوات، اور آسمان بھی، کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے تھے. وبرزوا للہ الواحد القہار، یہ کھلے کھڑے ہوں گے ایک اللہ زوراور کے سامنے. وتری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، اور دیکھیں گے جرائم پیشاؤں کو اس دن کی جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں. سرابیلہم من قطران، کرتے ان کے گندک کے ہوں گے. وتغشی وجوہہم النار، اور ڈانگ لے گی ان کے چہروں کو آگ. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر انسان کو اس کے کیے کا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ باتیں پہنچانا چاہیے لوگوں تک. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ ڈرے اس سے اللہ کے عذاب سے. وَلِيَعْلَمُوا، جان لے، انما هو الہ واحد، بے شک وہ معبود واحد برحق ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل کرے عقل والے. جب بھی علم کی بات آئے گی اللہ عقل کا ذکر کرے گا، اس لیے کہتے یک من علم را دہ من عقل باید. وے عقلو وے خزانہ دا گل محمدہ، چہ خزانہ چاہ خسوی بادشاہ ببینا. توبہ. وبهذا القدر نکتفی اليوم، وللہ الحمد والواہ. الحمد للہ رب العالمین.
اللہم صلی وسلم علی نبی النبیین و رسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پورے عالم سے وبا اور بلا رفع دفع فرما۔ یا اللہ قرآن کی برکت ہے پورے عالم کی انسانیت اور مسلمانوں کو نصیب فرما۔ جتنے ہمارے بھائی موجود ہیں اور جو غائب ہے دور و دراز کائنات میں سن رہے، یا اللہ ان کی شنوائی مضبوط فرما، ان کی ہدایت مستحکم فرما، ان کی استقامت مثالی بنا، ان کی اور ہماری تمام پریشانیاں دین و دنیا کی وقت حاضر کی رفع دفع فرما۔ اللہ ہم سب کے حافظ و ناصر معین و مددگار رہے۔ وصلی اللہ